کشتی بنا رہا ہے۔ اور پھر جب بارش ہو گئی، اللہ نے کہا زمین سے بھی تنور کی طرح پانی ابلنے لگ گیا، اور آسمان سے پہاڑ بھی ڈوب گئے اس میں۔ تو کشتی ہم نے بنانی ہے، اس نے لکڑی دے دی، اس نے لوہا دے دیا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو ایسے لوہا بنایا تھا جو کہ ایسے چشمے کی طرح بہتا تھا، لیکن اس سے مشینیں ہم نے بنانی ہے۔ جو لوہا اس نے ہمیں دے دیا، اس سے اپنے لیے بہتری کی چیزیں ہم نے بنانی ہیں۔ ٹینک، توپیں، جہاز، ہیلی کاپٹر، گولیاں، وہ ہم نے بنانی ہیں، وہ کسی اور نے نہیں بنا کے دینی۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کچھ نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، ان سے کہو فلانا پرابلم، کہتے اللہ، پتہ نہیں کیا اللہ اتر کے آئے گا ہمارے کام کرنے کے لیے خود؟ تو وہ روٹی کے لیے کیوں نہیں کہتے ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن اللہ خود ہی ہمیں کیا، تب تو وہ فریج بھی کھول لیتے ہیں، ڈیپ فریزر بھی کھول لیتے ہیں، باہر سے بھی منگا لیتے ہیں، تب تو اس کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں محنت آئے اللہ، ایسے اللہ کے ساتھ نہ بات چیت کریں۔ اللہ نے عقل دے دی، دماغ دے دیا، سمجھ دے دی، کام کرنا ہمارا کام ہے۔ پھر مالی دا کم مشکا مالی دا کم پانی دینا، پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ ہم نے تو پودے لگانے ہیں نا، ہم نے تو ان کو پانی دینا ہے، گوڈی کرنی ہے، کھاد ڈالنی ہے، ان میں جو بیکار چیزیں اگاتی ہیں ان کو کاٹنا ہے۔ ایک پودے کے اندر دوسرے 17 پودے نہیں لگانے، پھر اللہ کے سپرد کرنا ہے نا۔ اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس کے ذمہ یہ نہ لگا دیا کرو کہ وہ آپ کا گھر صاف ہونا تو اللہ آگے کر دے، نعوذ باللہ۔ یہ تو برین ہونا چاہیے نا ہمارا۔ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں، بڑوں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنا اللہ نے ہے، کوشش تو ہم نے کرنی ہے۔ اس نے یہ بازو کیوں دیے ہمیں، ورنہ یہ بازو نہ دیتا۔ لیٹے لیٹے کو خود ہی منہ میں منو سلوا آ جاتا، کھا لیتے۔ وہ منو سلوا بھی لوگوں کو اڑتے نہیں تھے، وہ جا کے پکڑ لیتے تھے، وہ ایسے تھے جیسے وہ کیا بٹیرے نما چیزیں۔ اور ایک من تھا، وہ برف کی طرح سفید سفید میٹھا تھا، جو پودوں پہ آ کے لگ جاتا تھا، اس کو اتار کے کھاتے تھے۔ اور سلوا تھا، اور ایک من تھا، وہ بٹیرے جیسی چیزیں تھیں جس کو جا کے پکڑ لو وہ اڑتے نہیں تھے۔ صرف اللہ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے وہ دیا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں لینا، ہمیں ککڑی دو، پیاز دو، فلانی چیز دو، آلو دو، ککڑی دو، دال دو، وہ ہم نے کھانی۔ انسان تھوڑا کہیں رکتا ہے، بہت ناشکرا اور بہت ہی مکار اور بہت ہی بے ایمان اور بہت ہی بے شرم انسان جو ہے، جس میں ہم سب آتے ہیں، مجھ سمیت، اور ناشکرا ہے۔ لیکن اللہ سے امیدیں جوڑیں، محنت کریں، اللہ سے امیدیں جوڑیں۔ میں کیسے کہوں میں نے اپنے رب سے مانگا اور اس نے مجھے محروم رکھا؟ اس نے تو بہت کچھ مجھے بن مانگے عطا فرما دیا۔ میں نے مانگا بھی نہیں، اس نے پھر بھی دے دیا۔ اور پھر میں نے عزت مانگی، اس نے دے دی۔ میں نے رزق مانگا، اس نے دے دیا۔ میں نے نعمتیں مانگی، اس نے دے دی۔ میں نے کامیابی مانگی، اس نے دے دی۔ میں نے پریشانیوں سے نجات مانگی، اس نے دے دی۔ سب سے بڑھ کر میں نے اس سے راستہ مانگا، سیدھا صراط مستقیم۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی سمجھ دے جو تیری طرف آتا۔ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جو ہمارے چور کے بچے سیاستدان والے مانگ رہے ہیں، یا کچھ اور اداروں والے لوگ مانگ رہے ہیں جو چوری کے عادی ہیں، رشوت کے عادی ہیں، جن کو بس گاجر دکھاؤ تو سارا کام لے لو۔ لیکن گاجر دکھاؤ، ان کو پتہ ہو یہ ملے گی۔ سب سے بڑھ کر اس سے راستہ مانگا تو اس نے راستہ دکھا دیا۔ تو کیسے کہہ دوں میں تنہا ہوں جب میرا رب ہر لمحے میرے ساتھ ہے، میری کوئی دعا رائے گاہ نہیں گئی۔
رائے گاہ جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرے رب کی صفت ہے ہی نوازنا ہے، وہ مجھے خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ جو توبہ ہے نا، توبہ اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں ہے کہ پہلے منہ کالا کرتے جاؤ رشوت کھاؤ، لوگوں کا مال ہڑپ کر لو، ادھر سے چوری کرو، بے نام اکاؤنٹ کھولو، پھر منی لانڈرنگ کرو، پھر چوکیداروں چپڑاسیوں کے نام پہ چیزیں جمع کرو، پھر ان کو مار دو، اور پھر جنہوں نے فرد جرم لگانی ہے ان کو پیسے لگا دو، سبز باغ دکھا دو، یا ان کو ختم کرا، جو نہیں کہنا مانتا اس کو مروا دو۔ ہمارے تو یہی کر رہے ہیں نا سارے۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے گا، میں بھی دیکھوں گی اور آپ سب بھی دیکھیں گے۔ توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا چلا جائے گا، اور آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ خوبصورت رونق والا ہوتا چلا جائے گا، یعنی اس پہ ایک کشش آتی جائے گی۔ نقش تو اللہ نے بنائے ہیں، رنگ بھی اللہ نے بنایا ہے، قد بھی اللہ نے بنایا ہے، دماغ بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن وہ اس میں ایک اپنی طرف سے ایک حسن، خوبصورتی، سکون بھرتا چلا جائے گا، آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے گا۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، اور ہمیں نیک کام اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین الہی ثم آمین۔ اور میں آپ کو بتاؤں رزق کیا ہے؟ یہ لوگ کتے کی طرح رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، منی لانڈرنگ اور چوری بے ایمانی۔ سیلاب کے پیسے آتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کھا جاتی ہے۔ شروع سے جب شام میں زلزلہ آیا تھا تو بھٹو نے سارے پیسے کھا لیے تھے، ان کو تھوڑے سے دیے تھے، اور وہ جا کے باہر سوئٹزرلینڈ میں رکھ لیے تھے۔ پھر ان پیسوں کی تقسیم پہ ایک بچوں نے دوسرے بھائی کو مار دیا، شہنواز بھٹو۔ برے کام کا نتیجہ برا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کیکٹس بوئیں اور اس پہ گلاب کے پھول لگ جائیں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چنبیلی کا پودا لگائیں خوشبو کے لیے اور کیکٹس اگائیں؟ یہ تو نہیں ہوتا نا۔ جو کریں گے وہی آپ کو ملے گا، اور کسی کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش اور جس کی اس نے محنت کی، اس کے بغیر نہیں ملے گا۔ کوئی کہے مجھے ایسے مل جائے گا لیٹے لٹائے، میں کروٹیں بدلتا رہوں یا بدلتی رہوں اور اللہ سارے کچھ مجھے دیتا جائے گا دے کے بھر، ایسا نہیں ہے۔ پیسہ رزق کا ادنا ترین گھٹیا ترین چیز ہے پیسہ، اور تندرستی رزق کا سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اللہ نے دی۔ اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ جب آپ کو اللہ کی رضا مل جائے تو وہ آپ سمجھیں کہ اب مجھے کامل مکمل بہترین رزق عطا ہو گیا، جب میرے اللہ کی رضا مجھے مل گئی۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ اچھا، اب ہمارے وطن میں لوگ کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ جمہوریت اصل میں ہے کیا؟ ہٹلر ایک مرتبہ ایوان میں اپنے ساتھ ایک مرغا لے آئے اور سب کے سامنے اس مرغ کے پنکھ ایک ایک کر کے توڑ توڑ کے پھینکنے لگ گیا۔ وہ بیچارہ مرغ چیخیں مار رہا ہے، چیخیں، خون نکل رہا ہے، لیکن اس نے اس کے پنکھ نوچ نوچ کے ایک لوتھڑا سا بنا کے اس کو زمین پہ پھینک دیا۔ وہ بیچارہ کرا رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے۔ اب کیا کیا، اپنی جیب میں سے 2-3 دانے نکالے، اس کے آگے پھینکے، تو وہ کرانے کے بعد پھر اس کو پیٹ کی بھوک بھی چاہیے، اس نے وہ 1-2 دانے کھا لیے، وہ کھڑا رہا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلنے لگ گیا اور 1-2 دانے پھینکنے لگ گیا، اور وہ جو پر نوچنے کے بعد لوتھڑا بنا مرغا تھا نا، وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گھسٹ کر جانے لگا۔ اس نے کہا یہ ہے جمہوریت۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہٹلر بڑا سخت ہے تو جمہوریت بڑی ہے، یہ جمہوریت ہے۔ پہلے اس کو کھینچ کھونچ کے اس کو غریب برا حال کر کے اس حالت پہ پہنچا دیتے ہیں کہ اس کی کوئی سے رہ ہی نہیں جاتی، اپنی مرضی رہ ہی نہیں جاتی، اس کی خودداری مار دیتے، اور اس کے بعد ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم اعلان کرتے ہیں 10 لاکھ سلام میں دیا جائے گا۔
उस गरीब का घर गया, सामान गया, माल डंगर गया, कोई बच्चे गए। आज मैंने एक पिक्चर देखी है कि एक इतना सा ऊंचा कोई चीज़ है, लोगों ने ऐसे करके मिट्टी हिलाई है गीले पानी के अंदर, तो वो सर सा निकला है। मैं समझी मोंकी है, खुदा की कसम। लेकिन जब उसको ऐसे निकाला तो उसका प्लीसेंटा, जिसको क्या कहते हैं उर्दू में, माँ का पेट से जब निकलता है तो वो लगा होता है ना, फिर उसको अलग करते हैं प्लीसेंटा, उसको पता नहीं क्या वो नस होती है कोई, उसको पता नहीं पंजाबी में नाड़ू ये कुछ इस तरह कहते हैं, जिसको वो ऐसे लटक रहा है। तो मैं समझी मोंकी की दुम लटक रही। लेकिन जब उन्होंने उसको ऐसे ऐसे करके पूछा और उसे आ करना शुरू किया, सदके कुर्बान जाऊं तो वह बच्चा है। इससे साबित हुआ कि उसकी माँ ने बच्चा भी कहीं सैलाब में पैदा, अल्लाह की तरफ से उसके हो गया दहशत से पैदा, और अल्लाह जाने बच्चा बह के किधर गया और माँ किधर गई, किधर ढूंढेगा अपने माँ बाप को बेचारा बच्चा। अस्तगफिरुल्लाह। लोगों को फिर भी शर्म नहीं आ रही, फिर भी उनके प्रोग्राम बन रहे हैं फ्रॉड कैसे करना है। और आप देखें दोहा में हमारा जहाज गया है और उधर इसराइल का जहाज आया, वो यूं पास पास खड़े रहे हैं 3.5 घंटे, और हमारा चेरी ब्लॉसम इधर से उतर के इधर से जाके उधर बातें कर रहा है, उसके साथ और भी कुछ लोग थे, मैं नहीं नाम लेना चाहती। क्या इसराइल के साथ प्रोग्राम तय किया है, क्या कतर को दे के आया है चीजें, अपने मुल्क के सारे कीमती असासे औने पौने इन्होंने दे दिए। लानत हो उन लोगों पे भी जिन्होंने इसकी मदद की इस काम में। कोई तो होंगे ना, अकेला बंदा तो नहीं कुछ कर सकता, कुछ लोग तो साथ मिले होंगे, उसके बदले उनको भी कुछ मिला होगा। इस चेरी ब्लॉसम ने तो खा ही लेना है सारा, ये तो है ही खाने के लिए पैदा हुआ खानदान, गंदी नस्ल है। लेकिन इसने कुछ और लोगों को भी जो अच्छे भले नस्ली थे उनको भी गंदी नस्ल बना के साथ मिला दिया। अल्लाह करे इनके पास कुछ ना रहे, ये जैसे नंगे पैदा हुए थे ना ऐसे ही नंगों की तरह पूरी जिंदगी गुजारे और तरस तरस के बिलक बिलक के इनको मौत भी ना आए। ये जमहूरियत है। उसने कहा जी ये जमहूरियत है जो आप देख रहे हैं, इसको जमहूरियत लोग कहते हैं। तो हिटलर ने स्पीकर की तरफ देखकर तारीखी जुमला बोला, जमहूरी मुल्कों में लोग इस मुर्गे की तरह होते हैं, इनके लीडर पहले अवाम का सब कुछ लूट कर उन्हें अपाहज बना देते हैं और बाद में उनको थोड़ी सी खुराक देकर उनके मसीहा बन जाते हैं। हालिया ज़माने में हमारी हालत यही है। हर कोई गौर करे, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे बेशक सजा दें। जमहूरियत में राय की आज़ादी होती है, हर कोई अपनी मर्जी कर सकता है अपने कामों में, जिसमें वो अपना हक ले सकता है। हमारे मुल्क में अवाम कम पढ़े लिखे हैं, उनको अपने हकूक भी नहीं मिलते, डरा धमका कर उनका हक मार लिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। हमारे यहाँ जमहूरियत गधे जमा करके इनकी गिनती का नाम है। हमारे मुल्क में कुछ जमहूरियत का हम कुछ कर सकते हैं? हम इमरान खान को अपना लीडर बनाना चाहते हैं, भाई 80% से ज़्यादा लोग, तो कितने लोग आड़े आते हैं मनहूस, उनका बेड़ा गर्क हो, अल्लाह उनको बेनामो निशान करे, जो दिन रात छुप के स्कीमें बनाते हैं। इसको यूं करें कि इसको इलेक्शन कमीशन से नाअहल करा देते हैं, अब इसको यूं करें इस पर फलानी चीज़ का इल्ज़ाम। अल्लाह करे कि इन सब के दिमाग इनके भेजे पानी हो जाए मक्कारों के। ये इबलीस के भाई है, ये इबलीस के रिश्तेदार हैं। अल्लाह इनको इमरान खान की भूल जाए, अपनी पड़ जाए, और हर रोज एक नई आफत इनके लिए उतरे जिसमें इनका जीना हराम हो जाए, इन चोरों का, इन खबीसों का, इन जलीलों का। ये कौन सी जमहूरियत है जो हमें दे रहे हैं? हमें अपने वोट को इस्तेमाल करने का हक क्यों नहीं? हम पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे हमारे ऊपर जबरदस्ती किसी को मुसल्लत करें? कभी हमारे ऊपर अगर उन्होंने मरियम नवाज, उसका बेटा जुनैद सफदर, या शहबाज शरीफ का बच्चा, या वो कांपे टांगती खुसरा हमारे ऊपर लाने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह आवाम डट जाएगी। हम इसकी डंडी वक्त पक्की वक्त करके रख देंगे। अब ये भूल जाए कि लोग जो हैं वो पुराने ज़माने वाले हैं, अब नहीं है। मज़ा चखना है तो चख के देख ले। कोई डिपार्टमेंट अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। अदलिया हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, हर फैसला सबकी पसंद का नहीं हो सकता है कोई किसी पे मुझे भी कोई एतराज़ हो जाए, लेकिन वो 100 में से कम 80 फैसले अच्छे ही कर।
لیکن یہ ہماری جوڈیشری کو دیکھنا چاہیے کہ جو جرنلسٹ ہے ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ملک کوئی ایسا نہیں ہے زبانیں کاٹ دی جائیں اور ان کو گدھے گھوڑے بنا دیا جائے۔ خدا کا خوف کریں، اور پھر بھی ہماری عدلیہ پھر بھی شاباش، ہماری جوڈیشری پھر بھی شاباش، ہمارے جرنلسٹ پھر بھی زندہ باد، اللہ ان کو لمبی زندگی دے ہمارے بچوں کی طرح، اور کوئی بڑے ہیں تو چلو ہمارے بھائیوں کی طرح، اللہ ان کو کوئی بڑا بھائی، کوئی ہمارے جتنا، کوئی ہم سے کوئی چھوٹا، اللہ خوش رکھے، کام تو کر رہے ہیں نا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے کیا لکھ کے رکھا تھا دشمنوں کے لیے۔ ایک تو آپ بہت زیادہ پڑھیں، انصرنا فإنک خیر الناصرین، انصرنا فإنک خیر الناصرین، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں جس کا ترجمہ ہے بس مدد دے ہم کو، بے شک تو بہترین مدد دینے والا ہے، مدد دے ہم کو، بے شک تو بہترین مدد دینے والا ہے، ان شیطانوں کو موت دے یا اللہ، انصرنا فإنک خیر الناصرین، بس تو ہمیں مدد دے اپنی طرف سے، تو بہترین مدد دینے والا ہے، اور جس کو اللہ مدد دے گا یقیناً اللہ کے فضل سے وہ شکست نہیں کھا سکتا، نیور، کبھی بھی، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اپنے آپ کو بڑے مکار سمجھنے والے ڈوب کے مریں، کتے کی موت مریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، ایک آپ یہ پڑھا کریں، حذرنا وطمس علی وجوہ اعدائنا فامسحہم علی مکانتہم، اور مٹا دے ہمارے دشمنوں کے منہ اور مسخ کر دے تو ان کو اوپر جگہ اپنی کے، دشمنوں کے لیے۔ یہ میں اپنے ذکر گروپ پہ بھی اس کی پکچر ڈالوں گی، اور میں اپنے جو ہے نا فیس بک کا پیج ہے اس پہ بھی میں اپنی ڈالوں گی، جو بھی کوئی سنے گا اس کو لکھا ہوا چاہیے ہوگا تو ان کو نسرین افتخار اسلامک چینل آگے لوگو ہے، اللہم لبیک، اس پہ یہ مل جائیں گے ذکر گروپ میں اور فیس بک پہ۔ اور جن لوگوں کو آپ بتائیں، آپ انہیں بھی بتانا کہ وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو یہ چیزیں مل سکیں۔ حذرنا وطمس علی وجوہ اعدائنا فامسحہم علی مکانتہم، اور مٹا دے ہمارے دشمنوں کے منہ اور مسخ کر دے ان کو اوپر جگہ اپنی کے، دشمنوں کے لیے۔ دیکھیں پھر ان کا بنے گا کیا۔ اگلا آپ پڑھیں، شاہت الوجوہ وانت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلم، بد شکل اور رسوا ہوئے منہ دشمنوں کے، اور ذلیل ہو گیا منہ دشمنوں کے، واسطے زندہ قائم رہنے والے کے، اور تحقیق ناکام رہا وہ شخص کہ اس نے ظلم اٹھا لی، کہ اس نے اٹھا لیا ظلم کو۔ یہ جو اب ہمارے کوئی جوڈیشری کہہ رہی، ہمارے جرنلسٹ کو اٹھا رہا ہے، کوئی ہمارے لوگوں کو اغوا کر رہا ہے، یہ کیوں بولا، وہ کیوں بولی، اس نے کیوں کہا، اس کو غائب کرو، اس کو ننگا کر کے مارو، اور بندوں کے ساتھ جنسی زیادتی، مردوں کے ساتھ ننگا کر کے، یہ میں نے اسپیشل لکھا ہے ان کی بربادی کے لیے۔ تو یہ ہر ایک کو مل جائے گا فیس بک پہ، میرے پیج پہ، جو ہی آپ یہ لکھیں گے یہ آ جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرے گا کہ اس کو خود سے الگ بھی چاہیے، اس کو مل جائے گا، میں حاضر ہوں۔ اللہ میرے وطن کی خیر کرے، اور اللہ دشمنوں کے منہ کالے اور برباد کرے۔ شاہت الوجوہ وانت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلم، بد شکل اور رسوا ہوئے منہ دشمنوں کے، اور ذلیل ہو گئے منہ دشمنوں کے، واسطے زندہ قائم رہنے والے کے، اور تحقیق ناکام رہا وہ شخص کہ اس نے اٹھا لیا ظلم کو۔ دیکھیں بھی دشمنوں کا انشاءاللہ بنے گا کیا۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے، یا سمیع یا علیم یا حکیم یا عظیم یا علی اسمع دعاءنا و نداءنا بخصائص
लुत्फ़ी का आमीन आमीन आमीन। ए सुनने वाले, ए जानने वाले, ए बुर्दबार, ए बुजुर्ग, ए बुलंद मर्तबा, सुन तू हमारी दुआ को और पुकार हमारी को, साथ ख़ास मेहरबानी अपनी के आमीन 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 आमीन। ये आपने पढ़ना है। इनकी मैंने आपको बता दिया कि आपको मिल जाएंगी इनकी तस्वीर, टेंशन नहीं लेनी। और आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मक्फिनाहु बिमाशिता। ये सारे जो शैतानियाँ करने वाला लोग हैं, पूरी कौम को एक एक को, उन डिपार्टमेंटों का भी पता है, उन चेहरों का भी पता है, उन पे फूंक मारे। अल्लाह तू हमें इन खबीसों से बचा ले जिस तरह तू चाहे और जैसे तू चाहे। चाहे इनको मार के बचा, चाहे इनको दफ़ा दूर करके बचा, चाहे इनको नाकाम करके बचा, चाहे इनको डूब के मार के बचा, हमें बचा। अल्लाहुम्मक्फिनाहु बिमाशिता। और एक आपने पढ़ना है वल्लाहु अशद्दु वासम व अशद्दु तनकीला। वल्लाहु अशद्दु वासम व अशद्दु तनकीला। वल्लाहु अशद्दु वासम व अशद्दु तनकीला। अल्लाह की नाराज़गी भी सख्त है और उसका अजाब और भी सख्त, जो इन दुश्मनों को फड़का फड़का के मारेगा इंशाअल्लाह। ये आपने पढ़ना है। और अपनी दुआओं में मेरे लिए भी दुआ करनी है, लेकिन अपने वतन के लिए बहुत दुआ करनी है, और इमरान खान की कामयाबी के लिए बहुत दुआ करनी है। वो हमारा अब लास्ट होप है पाकिस्तान के। अल्लाह अपने हबीब के सदके हमारे गुनाह माफ़ करके, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके, दरगुजर करके उसको ले आए, जो हम पर कम अज़ कम 8-10 साल हुक्मरानी करे। और सारे मुल्क से सफारशी लोग, ये जो पनीरियाँ लगाई हुई है ना जगह जगह जरदारियों मदारियों ने, और ये नवाज़ों शहजादों ने, चोरों ने ये लगा गए हैं। 25,000 लोग आपको याद है इन्होंने भर्ती किए थे, और 25-30 उन्होंने, और इन कुत्तों के मुंह में हड्डियाँ डाल दी, और ये कुत्ते हड्डियाँ खाते हैं, और जो वो कहते हैं यस सर करते हैं। अल्लाह इन सब से हमें निजात दे, इन पे झाड़ू फिरे। हमारा वतन है, अल्लाह इसको आज़ाद करके हमें अता करे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें महफूज भी हों, मजबूत भी हों, कामयाब व कामरान भी हों। हमें नहीं चाहिए दूसरे मुल्कों की गुलामी, हमें नहीं वो चाहिए किसी और मुल्क की गुलामी और किसी और मुल्क का डिसीजन। हमारे मुल्क में हमारा अपना पब्लिक का डिसीजन होना चाहिए। पब्लिक में बहुत अवेयरनेस है और अल्लाह बहुत बड़ा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुबह एक तस्बीह, शाम एक तस्बीह पढ़े, आपके दिमाग में अल्लाह सिर्फ वही बात डालेगा जो आपके लिए, आपके वतन के लिए, आपके घर के लिए, आपकी औलाद के लिए अच्छी होगी। और अगर आप पढ़ेंगे ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सय्यद नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यदुल अबरार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यदुल अबरार। आप इसको कुछ तस्बीहां पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में गैर की बातें भी खुलने लग जाएंगी अल्लाह के हुक्म से। याद रखें, अल्लाह से मज़बूत है वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। अल्लाह तू गनी है, हम तो मोहताज हैं, मांगने वाले। हमारी झोलियों का अपनी रहमतों से भर दे, हमें इन चोरों कुत्तों से निजात दे, या इन जालिमों से निजात दे। आमीन। तो मेरा ख्याल है आमीन सुम आमीन कि आज के दिन के लिए काफ़ी है। तो मैंने वैसे भी आज 2-3 दिन के बाद भी लॉक किया है। 2-3 दिन पहले जलसे जुलूसों में बिजी रहे, फिर वो आपको पता ही है हरीपुर में भी जलसा था, उधर भी लोग बिजी थे, यहाँ पे 2 दिन लगातार था। और उसके बाद कोई ना कोई मुल्क की ऐसी टेंशन रही है, एक दिन 2 दिन, एक दिन चले गए बनी गाला, तो फिर कोई ना कोई घर की मसरूफियत तो मैं नहीं कर सकी। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी की तरफदार हूँ। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो हो सके वो आपकी खिदमत में अच्छी बात पेश कर सकूँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद। खुदा हाफिज़।